الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 23 سفر المظفر 1442 ہجری 11 اکتوبر 2020 یوم الاحد شنبہ اتوار سنڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ پہلی، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 22۔ اور جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تفسیر کی، اللہ کا کروڑہ احسان کہ مجھ گناہ گار سے اس نے یہ کام لیا۔ آج یہ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے تفسیر کے سلسلے کا یہ 200 نمبر کا آڈیو ہے۔ الحمدللہ 200 آڈیو پورے ہو چکے ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 200 آڈیو، اللہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بھی کچھ کر لیں گے، اللہ کا احسان۔ 100 ہوئے، 100 سے اب 200 بھی ہو چکے، اور اب تک سورۃ البقرہ کی 22ویں آیت ہی چل رہی ہے۔ اللہ کا کروڑہ احسان ہے، مجھے اس نے ریکارڈ کرنے کی، کچھ عرض کرنے کی سعادت نصیب کی۔ آپ لوگوں کو جو سنتے ہیں ان لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر اسے 15-20 منٹ بھی جوڑیں تو 215-20 منٹ جوڑیں تو کئی گھنٹے الحمدللہ ہمارے یہ سننے میں لگے ہیں الحمدللہ۔ آج جو میں یہ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، میں نے پچھلے آڈیو میں کہا تھا کہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، بس ایک اللہ عز و جل کی طرف سے ایک سمجھ لیجیے کلک ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس کو بولوں گا ضرور۔ اسے کہتے ہیں، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اگر کوئی سمجھتا کہ میں اپنی بڑائی کر رہا ہوں تو شیطانی وسوسہ اسے دور کیجیے۔ میں اللہ کی نعمت کو ظاہر کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے یہ شرف عطا فرمایا ہے مجھے بھی کہ بہت سی جگہوں پر مجھے کچھ باتیں گویا کہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہیں، جو کتاب میں پڑھنے سے پہلے الحمدللہ، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو اسی کے مطابق ہوتا ہے تو الحمدللہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب میں پڑھتا تھا اس وقت میں بھی میرے استاد جو تھے مولانا جمیل صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا شرح صدر ہو چکا ہے۔ حالانکہ میں اتنا اپنا کو نہیں سمجھتا، پر ہے کچھ بات تو ہے، الحمدللہ کا کرم ہے کہ بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے ہی مجھے ایک سمجھ لیجئے کہ راہ دکھا دی جاتی ہے۔ واللہ اس میں میری بڑائی کی کوئی بات نہیں، میں ہوں ہی نہیں کسی لائق، اللہ کا احسان ہے۔ تو یہاں جو مجھے ایک بات عرض کرنی تھی وہ یہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے بس ایک خیال آیا، میں سوچا کہ بتا دوں اس پر۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہوگا، لکھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا، تو اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی بڑائی کر رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، کسی لائق نہیں ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہی جو کچھ ہے اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے حبیب کے صدقے میں ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ یہ 200 آڈیو ریکارڈ کر دی، اللہ کا احسان ہے۔ میں کہاں گناہوں میں لتھڑا ہوا، اور کہاں یہ اللہ کے پاک کلام کے بارے میں اتنا کچھ نہیں، تھوڑا نہیں کہوں گا، اب تو کہوں گا بہت کچھ اللہ نے بلوا دیا، بہت کچھ اللہ نے بلوا دیا بے شک، اور آگے بھی پتہ نہیں کتنا کچھ بولنا، کتنا کچھ کام لے لے گا، یہ اس کا کرم ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات ہو رہی تھی ارض، زمین کی۔
اللہ عز و جل نے انسانوں کو زمین پر بھیجا کہ زمین میں سکونت اختیار کریں. قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے زمین کی طرف جانے کی اجازت عطا فرمائی، حکم دیا جنت سے زمین کی طرف تشریف لانے کا، زمین کو اپنے قدموں سے نوازنے کا جب شرف دیا اللہ عز و جل نے، تو ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم لوگوں کے لیے زمین پر مستقر ہے، زمین پر تم رہو گے، تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، ارض ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، سورہ بقرہ میں ہے، یہ پورا طویل واقعہ ہے، آیات بھی کافی ہیں. اللہ عز و جل نے فرما دیا تمہارا ٹھکانہ، تمہاری رہائش، تمہاری سکونت، تمہیں رہنا کہاں ہے؟ زمین پر. نائنٹین 1959 اس سال میں پہلا مشین اور راکٹ وغیرہ بھیجی گئی تھی چاند کی طرف. میں کوئی بہت زیادہ جانکار نہیں اس بارے میں بھی بس یہ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے تھوڑا سا ذرا سا ایک ویکیپیڈیا پہ دیکھا، تو سوچا تھا یہ ڈھونڈوں گا تو مل گیا ویکیپیڈیا پہ. ایک طویل فہرست ہے، بہت لمبی، کم سے کم 40-50 اس میں نام ہیں، تاریخ اور سنوں کے ساتھ، کہ اتنے مشنز ٹو مون، چاند کی طرف اتنے بھیجے گئے اب تک. آخر میں ہمارا انڈیا کا نام آتا ہے، ہمارے ملک کا لاسٹ مشن اب تک کا وہ ہے جو ابھی آپ سبھی جانتے ہیں 19 جولائی کو جو ہوا ہے، چندریان 2 جو بھیجا گیا تھا، فیل ہوا تھا، حالانکہ مشن فیل ہوا ہے. مطلب جو آربٹ، جو راکٹ تھا، لینڈر تھا، وہ سب ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا، فیل میں لکھا ہوا ہے اس کو. اب تک سکسیسفل جو ہے وہ 6 ہی ہوئے انسانوں کے ساتھ. پورا وہ ویکیپیڈیا میں بہت طویل اس پر بحث ہے، یعنی ایک کافی لمبی فہرست ہے. 1959 سے کام جاری اور 2019 تک لاسٹ اب تک ہو رہا ہے، چاند کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. نیل آرمسٹرانگ کے نام سے مشہور ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، فرسٹ مین. 1969 جولائی 20 جولائی 1969 اس میں یہ پہلا شخص تھا جس نے چاند پر باقاعدہ قدم رکھا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سائنسداں جو بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم نے تو دیکھا نہیں چاند وغیرہ کو جاتے ہوئے، جو انہوں نے بتایا وہ بتا رہا ہوں میں. اسے انکار بھی نہیں کرتا. اللہ نے عالم جو عالمین کتنے سب کو پتا ہے، اور وہاں پر ایسی کوئی آیت بھی نہیں کہ وہاں جا نہیں سکتے. پہنچے ہوں گے کسی طریقے، خیر پہنچا. وہ پہلا تھا نیل آرمسٹرانگ جو 1969 میں اس نے قدم رکھا. آج 50 سال سے زیادہ ہونے آ گئے، 50 سال ہی سمجھ لیجئے ہو گئے. لیکن اب تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی بستی چاند پر بسی ہو انسانوں کی. ہیومن لائف کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے. چاند کو چھوڑ کر ان لوگوں نے اب رخ جو کیا ہے مریخ کی طرف، جسے مارس کہتے ہیں، اب مارس کی طرف بڑھ گئے کہ مارس میں ڈھونڈیں گے، وہاں شاید انسانی حیات کے کچھ آثار مل جاتا کہ وہاں پر بستی بسائی. بہت باتیں ہوتی ہیں، فلاں سیٹ ہے، اربوں پتی انہوں نے وہاں پہ ہوٹل بکنگ کر لی ہے، انہوں نے یہ کر لیا. آج کل وہ اس کا ایک نام بڑا چل رہا ہے، ایلن مسک، یہ
اسپیس ایکس اس کی کمپنی ہے. ٹیسلا وغیرہ جو گاڑیاں بنائی, بڑی مشہور گاڑی, قیمتی, بہت پیسے والا ہے. اس نے تو ایک گاڑی مارس پہ چھوڑ بھی دی تھی. بہت کچھ اس نے, ابھی اس کا نام آج کل بہت چل رہا ہے اسپیس ایکس. ابھی یہ بھیجنے والا ہے. اسی کمپنی جو ہے کافی رئیس, اربوں ڈالروں والا ہے پتی. اربوں پتی ہی نہیں کہوں گا, روپیے نہیں, ڈالر والا. انہیں بہت پیسے ان لوگوں کے پاس. تو اس کی کمپنی اسپیس ایکس یہ بھی مشن ٹو مارس کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور وہاں پر رہنے کے کچھ یعنی کہ بکنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے. سب باتیں, کافی باتیں ہو رہی ہیں. میرا کہنا یہ ہے, جو میں نے یہ مختصر, اس کو اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے ویکیپیڈیا, یعنی نیٹ پر ہم لوگ جو کرتے ہیں, یہ صرف لغویات ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں, بہت سی معلومات ہیں. دریا بہ رہا ہے, زندگی نکل جائے گی, وہ ختم نہیں ہونے والا. یقین مانیے, یہ تو نہیں ہے معلومات بولیے, ہر چیز کی جانکاری وہاں پر ہے. اسلامی معلومات بھی بہت کچھ ہے, پر اسلامی میں اس میں آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت جگہوں پر غلط لوگ بھی گھسے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف باتیں بھی لکھی ہوئی. اس میں آپ کو احتیاط کر کے اپنے دانشوروں کا, اسلامی علماء کا ساتھ لے کر کے روایت وغیرہ کے اندر یہ لکھا ہے صحیح ہے کہ نہیں, وہ معلومات کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. ایسا نہ کہ آپ نیٹ پر پڑھتے چلے جائیں اور غلط چیزیں بھی اپناتے چلے جائیں. قادیانیوں کا بھی بہت کام ہے, وہابی دیوبندیوں کا بھی بہت کام ہے, اہل حدیث کا بھی بہت کام ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیزیں اختیار کر لیں. خود انگریزوں نے بھی اپنی سائٹس بنا کر کے اسلام کے نام سے اسلام کے خلاف میں باتیں لکھ رہے ہیں. بہت کچھ چل رہا ہے. تو نیٹ پر بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں. ذرا سی میں نے تھوڑی سی 2-5 منٹ بیٹھا تو اتنی ساری باتیں, چند باتیں مجھے معلوم ہو گئی. اگر اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے بیٹھوں تو اللہ اکبر, کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. تو خیر, یعنی میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 50 سال ہو گئے, چاند پر پہلا آدمی اترا, تقریباً 6 مرتبہ اتر چکے ہیں, پھر بھی 50 سال سے بھیجے ہی جا رہے ہیں. مارس کی طرف چلے گئے, مون سے اب مارس کی طرف آ گئے کہ اس پر کامیابی مل جائے, وہاں پر کہیں حیات کا کوئی, لائف کا کوئی سورس مل جائے کہ انسان یہاں پر رہ سکیں, انسان کے رہنے کی گنجائش ہو سکے, انسانی بستی بسائی جا سکے. جیسے یہاں لڑ مر رہے ہیں ویسے وہاں بھی لڑنا مرنا شروع ہو جائے, قبضہ کرنا شروع ہو جائے. تب یہ سب چل رہا ہے. کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بس جائیں. وہاں بھی جو اترتے ہیں ایسے نہیں سب کو پتہ ہے, وہ گریوٹی نہیں ہوتی ہے, اچھل کر چلنا پڑتا ہے, آکسیجن نہیں رہتی ہے, آکسیجن ٹینک لے کر چلنا پڑتا ہے. بڑا بہت کچھ, کچھ ہو رہا, بہت سی باتیں ہو رہی ہے. فلمیں اسپیس کے اوپر کئی فلمیں بن چکی ہیں. اور ایک تو مزے کی بات تو ابھی ایک فلم میں سائنس کے ذریعے سے انہوں نے, حالانکہ فلم ہے پر اس نے ایک چیز جو دکھائی ہے اس میں, وہ اسلام کے ذریعے سے, مطلب اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اسلام سے ہی اس چیز کو دکھایا, حالانکہ دکھایا الٹ ہے. اسلام نے کچھ اور دکھایا ہے, انہوں نے کچھ اور بتایا کہ شب معراج جو ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روانہ ہوئے, ساری چیزیں سب کچھ دیکھ کر, سب کچھ معراج وغیرہ کا ہونے کے بعد میں جب لوٹے ہیں تو یعنی جس سیکنڈ بھی نہیں لگے, اس سیکنڈز کے اندر واپس آئے. مطلب جو وضو کا پانی تھا ویسے ہی ہل رہا تھا. ساری باتیں یہ اسلام میں دکھایا ہے کہ وقت رک گیا تھا, گویا کہ وقت جو دنیا کا وقت تھا وہ رک گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت وہ الگ چل رہا تھا. یہ اسلام نے. اب سائنس میں انہوں نے بھی وہی چیز دکھائی ہے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جو یہ وقت تھا وہ فاسٹ ہو گیا, رکا نہیں, فاسٹ ہو گیا, وہ وقت رک گیا. یعنی ایک الگ یونیورس, ایک الگ ٹائم لائن چل رہی ہے. اسلام نے بھی وہ چیز دکھائی, سائنس اس کو مان رہا ہے, تھوڑا الگ سے مان رہا ہے. وہ دن بھی آئے گا جب اسلام کی بات کو سچا مانیں گے انشاءاللہ. اسلام نے کچھ غلط ہے ہی نہیں. سائنس تو یہ اسلام کی سمجھ لیجئے نوکر ہے. اسلام کی باتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پر ہی ریسرچ کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ جو نہیں کرتے, یہ کرتے ہیں ریسرچ, انگریز سائنسدان کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہم جو مسلمان جو اس کو سوچتے ہی نہیں. تو یعنی ایک چیز یہ بھی دکھائی گئی کہ اسلام کے ذریعے سے سائنس کو جو ہے مان رہی اسلام کی بات کو. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اتنی باتیں میں نے کر دی, یہ بالکل تفسیر سے ہٹ کر جو بول رہا ہوں, یہ وجہ یہ ہے کہ میں بولنا جو چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اتنے برسوں نکل گئے, چاند پر پہنچ بھی گئے, کوششیں جاری ہے, لیکن کہیں پر ٹھکانہ نہیں مل رہا. کہیں پر انسانی بستی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. کہیں پر ہیومن لائف کہیں پر نہیں رہ سکتی. نہ آپ تو چاند پر تو فیل ہو گئے, مارس پر کوششیں کریں, انشاءاللہ وہاں بھی فیل ہوں گے. کیونکہ یہ صرف چاند ہی, مون, مارس ہی نہیں, آگے جہاں بھی جائیں گے
एक्सप्लोर जहाँ भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंसानी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, ये बस ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया तुम्हें रहना कहाँ है, ज़मीन पर रहना है। लकुम फिल अर्द मुस्तक़र, तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है, तुम्हारी रिहाइश ज़मीन है। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ज़मीन पर ही रहना है तो अब किसी की ताकत नहीं कि कहीं और रह कर दिखा सके, कितनी भी कोशिशें कर ले नहीं रह सकेंगे इंशाअल्लाह। इंसान बस ही नहीं पाएगा, बसना है तो इसी ज़मीन पर बसना है। अगर कोई और जगह ज़मीन से अच्छी होती, ज़मीन से बेहतर होती तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह पर तशरीफ़ फरमाने के लिए भेज देता, उसी जगह पर भेजता, उसी जगह पर सरकार की बेइज्जत होती, उसी जगह पर नुज़ूल होता मेरे आका का। ज़मीन से बेहतर कोई जगह इंसान के लिए है ही नहीं, इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को भी इसी ज़मीन पर भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुख्तसर सी बात, ये पॉइंट मुझे देना था, एक बस मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। शायद आप लोगों को लगे क्या तफसीर छोड़कर ये क्या साइंस पर लग गए, बात ज़रूर एक बस आ गई थी, मैंने कह दी। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, सब्सक्राइब कराते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सोचा भी नहीं था 140 सब्सक्राइबर हो गए अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो कोशिश कीजिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। मैंने जो कहना था कह दिया, इंशाल्लाह इसके बाद का सिलसिला हमारा तफसीर का जो सिलसिला है वो भी, ये भी तफसीर के ज़िम्मन में ही। मैंने अब तक जो किताबें पढ़ी हैं उनमें ये बात नहीं है, लेकिन किसी आयत में ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है किसी और आयत में ये बातें आएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मुझे बस ऐसे आ गया तो मैंने बोल दी, आगे हो सकता है आए ये बातें। तो ये तफसीर के ज़िमन में ही ये बातें आ गई कि इंसान का ठिकाना, इंसान की सुकूनत ज़मीन ही है, इंसान और कहीं रह नहीं पाएगा। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है। तो आगे भी इंशाअल्लाह हमारी बातें चलती रहेंगी। परवरदिगार इस्लाम को सच्चा साबित करता रहे और जितने दुश्मनान इस्लाम है उनको ज़लील व ख़ार